نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قیامت کی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ کیا کیا علامات قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور کیا 40 سال قبل ظاہر ہوں گی، 40 سال کے بعد جو ہے وہ کیا علامات ظاہر ہوں گی۔ جب تمام علامات ظاہر ہو چکی ہوں گی تو حشر کا میدان سجایا جائے گا۔ آخرت کے احوال و شفاعت انشاءاللہ عز و جل آج ہم جانیں گے کہ میدان حشر میں جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے اور ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اور اسی حالت میں قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قریب آدھے کے گزر جائے گا، جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ آدھا گزر جائے گا۔ تمام مؤمنین اولین و آخرین کے دلوں میں یہ بات قدرتاً پیدا ہوگی کہ جب انبیاء کرام دنیا میں حاجت برآری کا وسیلہ تھے تو یہاں بھی حاجت روائی انہی کے ذریعے ہوگی۔ چنانچہ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ گرتے پڑتے کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب محشر سے ہمیں نجات دے۔ تو آپ فرمائیں گے کہ مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، تم لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ تم ان کے پاس جاؤ جو آج بے خوف ہیں اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر ٹھوکریں کھاتے، دہائیاں دیتے، بارگاہ بے کس پناہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر حضور کے بہت سے فضائل بیان کر کے شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ تو حضور جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کو انجام دوں گا، میں ہی وہ ہوں کہ جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ پھر یہ فرما کر آپ بارگاہ عزت میں حاضر ہو جائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو کہ تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی قسم پر ہے۔ سب سے پہلے شفاعت کبریٰ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شفاعت جو تمام مخلوق، مومن و کافر، فرمانبردار و نافرمان، موافق و مخالف، اور دوست اور دشمن سب کے لیے ہوگی۔ اور وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزار ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پا جاتے، اس بلا سے چھٹکارا مل جاتا۔ کافروں کو بھی حضور کی بدولت ملے گی، جس پر اولین و آخرین، مؤمنین و کافرین، موافقین و مخالفین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اس کا نام مقام محمود ہے، اور یہ مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور کے خصائص سے ہے، یعنی حضور کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں۔ اس کے بعد بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر تیسرا درجہ ہے بتیرے، وہ ہوں گے، یعنی بہت سے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے سے آپ روک لیں گے۔ پھر چوتھا درجہ ہے کہ بعضوں کو شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔ نمبر 5، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔
اس کے بعد نمبر 6 بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، عذاب کو کم فرما دیں گے۔ پھر نمبر 7 ہے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی انہیں بہشت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 8 یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا اس کے لیے بھی آپ شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب ان تمام شفاعت کے جو درجات ہیں، سب سے پہلا جو شفاعت کبریٰ کا درجہ ہے تو ان کی اقسام ہیں، تمام 9 اقسام، تو ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے بکثرت آیات اور احادیث سے۔ اس احادیث میں وارد ہیں جب کسی بھی قسم کی شفاعت کا انکار وہی کرے گا جو بد مذہب و گمراہ ہے، اور قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو آپ فرمایا گیا ہے کہ آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے یا اس طرح سے کوئی بھی اگر نفی ہوئی ہے کسی آیت سے تو وہ فقط کافروں اور بتوں کی شفاعت ہے، کیونکہ شفاعت مقربین کی ہوتی ہے، لیکن کافر جو ہیں وہ مقربین نہیں ہیں، مغضوبین ہیں، یعنی کہ ان پر غضب فرمایا گیا ہے، اس لیے ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ وہ تو خود ہی عذاب الہی میں گرفتار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو دوسروں کے کیا کام آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم کافروں اور بتوں پر صادر فرمایا ہے وہ اس کے محبوبوں اور مقرب بندوں پر لگانا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی کا وکیل و بس سفارشی نہیں، خدا اور رسول پر بہتان اور نئی شریعت گڑنا ہے۔ شفاعت کے باب میں عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک، شہنشاہ حقیقی، اور اس کو نہ کسی قسم کا لالچ ہے، نہ ڈر، نہ وہ کسی کے دباؤ میں ہے، نہ اس پر کسی کی دھونس یا زور چل سکتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ اسی نے اپنے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوبوں کو چن لیا ہے اور اپنے تمام محبوبوں کا سردار مدنی تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے۔ وہ بکمال بے نیازی اپنے کرم سے اپنے محبوبان کرام کی ناز برداریاں فرماتا ہے۔ اس نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت دکھانے اور ان کی شوکت و وجاہت ظاہر فرمانے کے لیے ان کو اپنے گناہ گار بندوں کا شفیع بنایا ہے اور انہیں منصب شفاعت عطا فرمایا، اور وہی اپنے کرم سے انبیاء، اولیاء، علماء، شہداء و اہل شفاعت کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ شفاعت کے معنی ہے کسی شخص کو اپنے بڑے کے حضور میں اپنے چھوٹے کے لیے سفارش کرنا۔ شفاعت دھمکی اور دباؤ سے کسی بات کے منوانے کو نہیں کہتے، نہ ہی شفاعت ڈر یا با ادب کر کے مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیاء کرام، حفاظ، حجاج اور ہر وہ شخص جسے کوئی منصب دینی ملا ہے کل بروز قیامت اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے، جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں، جن سے وہ محبت رکھتے ہیں، یا ان سے جو محبت رکھتا ہے ان کی وہ شفاعت فرمائیں گے۔ بلکہ نابالغ بچے جو مر گئے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، بلکہ آتش دوزخ سے نجات پانے والے مسلمان اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لیے جو آتش دوزخ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت و سوال میں مبالغہ کریں گے، یعنی کہ بہت حد سے بڑھ جائیں گے اور کرتے رہیں گے اللہ عز و جل سے سوال کہ ان کی شفاعت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر، یعنی اللہ سے اجازت ملنے پر مسلمانوں کی کثیر تعداد کو پہچان کر دوزخ سے نکالیں گے۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے لیے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، یعنی آپ کے لیے کوئی خدمت کی تھی، یہ خدمت کی تھی، تو کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، تو علماء کرام پھر ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہے کرم خداوندی کی ناز برداریاں اور شفاعت محبوبان الہی کی جلوہ ترازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔